बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 18 सफ़ों का एक जवाब दिया गया और वो जवाब किस मामले पर था? जवाब इस पर था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट कंडक्ट द इलेक्शंस, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस पंजाब में 14 मई को, उसके साथ साथ आर्टिकल 243 के तहत ऑर्डर में ये लिखा गया था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब और जो डिफेंस मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो ज़रूरत है, जो जो सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें बड़ी स्पेसिफिक था पैसे देना उनको और उनको इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऐसा सिक्योरिटी सेटअप जिसमें कि द इलेक्शन कमीशन फील्स के जी ये फेयर, फ्री और सिक्योर इन्वायरमेंट में इलेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, 18 सफ़ों का जो जवाब है उसमें बात बड़ी सिंपल है। उन्होंने लंबा है जवाब, यानी तमाम उन्होंने तफसीलात दी हैं। पहले तो ये लिखा गया है कि जी आप हमें केयरटेकर जो हुकूमत है पंजाब की, वो कह रहे हैं कि 467 लाख लोगों की ज़रूरत होगी पुलिस की देने की, लेकिन हम नहीं दे पाते इस वजह से क्योंकि हमारे पास अपने नफरी की कमी है। हम खाली 80,000 दे पाएंगे, यानी कि खाली 80,000 दे पाएंगे और ज़रूरत जो है पंजाब गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो 467 लाख की है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त पोलिटिकल इन्वायरमेंट है वो पोलराइज्ड है, टेररिज्म के मामलात हैं और जो यानी प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टी के लोग वगैरह सब अंडर थ्रेट हैं, तो उसके बगैर हम नहीं समझते कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होगी। तो ये क्लियरली उन्होंने कह दिया पंजाब गवर्नमेंट के टेकर ने कि हम वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। अच्छा, जहाँ से आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी सबमिशन में ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि हमें आर्म फोर्सेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और साथ उन्होंने ये कहा कि जी लिखा तफसील में कि जी फंड्स भी नहीं हमें मिले। अच्छा, आर्म फोर्सेस के हवाले से नाज़रीन आपको ये मालूम है कि कल हमने देखा कि कल नहीं परसों हुआ, परसों DGMI, DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस, DGISI और सेक्रेटरी डिफेंस, ये 4 लोग गए और इन्होंने जाके कहा सुप्रीम कोर्ट को, ये हमें पता चला कि चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी हम आपको आके ख़ुद रिपोर्ट देना चाहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने यही कहा होगा जी टेररिज्म के मामलात हैं, ये देखिए हम नहीं कर सकते, हम सपोर्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा कि जी हमें बड़ी क्लियरली कह दिया गया कि हमें नहीं, सॉरी, इसमें लिखा द रिस्पॉन्स टू दिस लेटर इज स्टिल अवेटेड। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और आर्म्ड फोर्सेस ने जो वो नॉर्मली करते हैं, उन्होंने कहा होगा हम इस रूटीन से कैसे जाएं और कॉम्प्रोमाइज़ होगी सिक्योरिटी, वट एवर द रीजंस, नॉर्मली वो ये करते हैं। उन्होंने कहा जी हम आके आपको वहीं ब्रीफिंग दे देते हैं। तो उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो 2 जजेस हैं जो बेंच पे, उनको तीनों को ब्रीफिंग दे दी। अच्छा, सो सिक्योरिटी का मामला ये हो गया। फिर उन्होंने कहा जी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक फ़ंड्स भी नहीं दिए। फ़ंड्स के हवाले से उन्होंने 6 जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ज़रूरत है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, जिसमें ट्रेनिंग, पोलिंग, पर्सनल की पेमेंट रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पेमेंट्स टू द प्रेसेस, अदर वेंडर्स, प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा जी ये 8 के 8 जो मामलात हैं, किसी में 20 दिन लगने हैं, किसी में 25 दिन लगने हैं, किसी में 30 दिन लगने हैं। और फिर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो हमें पता ही मिल ही नहीं रही, ना सिक्योरिटी। तो जी हम कर नहीं सकते, ये फंड्स ही नहीं अवेलेबल और ना सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो ये उन्होंने कहा कि देखिए इस वजह से ये जो मामलात हैं ये हम नहीं, आपने तो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया था, लेकिन ये आर्टिकल 218 के तहत हम ये नहीं कर पाएंगे कि बिकॉज़ हमारे पास ये जो सब सपोर्ट है, जो सपोर्ट हमें नहीं मिल रही, हम अपनी ऑब्लिगेशन जो आर्टिकल 218 जो ये कहता है कि
جی آپ کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشنز کروائیں. الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ الیکشن کروائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو یہ سارا بیان کر دیا, نہ تو ہمیں کوئی پیسے دے رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے, تو ہم یہ اپنا جو ہے آبلیگیشن وہ ہم نہیں پوری کر پائیں گے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ڈیٹیلڈ, اچھا ان کی بات چیت ہوئی ہے منسٹری آف ڈیفینس سے ہوئی ہے, اور انٹیریئر منسٹری سے ہوئی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری 2 ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی 9 مارچ کو اور 10 مارچ کو, اور بڑی کلیئرلی ہمیں آرم فورسز نے کہا, یعنی رینجرز نے اور آرمی نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, سب نے ملا کے ہمیں یہی اندیا دیا کہ جی ٹیررزم ہے, اندر بڑے معاملات گڑبڑ ہیں, اور اندر وہی بات کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت بڑھا ہوا ہے, اور ہم کسی کو نہیں پرووائڈ, ہم لوگ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہمیں وہ پوری کرنی. دس از واٹ دی آرم فورسز از سیئنگ. سملرلی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ ایکسٹرنل تھریٹ بہت ہے, یعنی کہ لشکر جنگی ہے, تحریک طالبان ہے, وہ ملک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اکانومی کو, اور وہ تحریک طالبان ہے وہ شیعہ کمیونٹی کو کریں گے اٹیک, جس کے نتیجے میں پھر سیکٹیرین اسٹرائف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اب بڑی دلچسپ بات ہے, یہ سیکٹر کمانڈر انٹیلیجنس سروس کے پنجاب کے سیکٹر کمانڈر ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں ٹی ٹی پی کی, لشکر جنگی وغیرہ کی, اور انہوں نے کہا, اور یہ اب آئی ایم کوٹنگ, ہی واز آف دا ویو دیٹ کیپنگ ان ویو فائنینشیل کرائسس ان دا کنٹری we might not be able to hold general election on 2 different dates and exposure of voters, election staff and law enforcement agencies twice to terrorism. انہوں نے کہا جی یہ ہم ایک 2 دفعہ تو بالکل بھی نہیں ایکسپوز کریں گے سب لوگوں کو ٹیررزم پہ. ایک دن تو یعنی کہ ایک ہی دن الیکشنز ہوں گے, 2 کا سوال ہی نہیں ہوتا پیدا. پھر آئی بی کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جو رو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے, حرکت الانصار ایکٹیو ہے, اور یہ پھر کے فگرز دیے کہ پچھلے سال میں دیکھا انہوں نے کہ 1500 تھریٹ الرٹس آئے تھے 2022 میں, اور اس دفعہ جو ہیں وہ بھی ابھی تک پورے سال میں پچھلی دفعہ اتنے تھے, اور اس دفعہ ابھی 6 مہینے ہوئے, 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, اور 1200 آ چکے ہیں, اور پھر نے کہا لوگوں کو تھریٹس وغیرہ. سو بیسکلی تھریٹس ہیں, پیسہ نہیں ہے, ایک ہی دن الیکشن ہونے کا سوال ہی جب ہی ہوگا اگر ایک دن الیکشنز ہوں گے, اور یہ کہ جو ہماری آبلیگیشن ہے انہوں نے کہا جو اس کی کمیشن کی ہے وہ تو یہ ہے کہ فیئر کہ انشور دیٹ الیکشن از کنڈکٹیڈ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against in terms of Article 218(3) of the Constitution. The Commission is under direct constitutional obligation to make all such arrangements as are necessary to meet standards of honesty, justness and fairness. Therefore, Commission is obligated to ensure that conducive environment exists. تو انہوں نے کہا the timeline of 90 days provided in Article 224(2) of the Constitution is constitutional imperative. However, there is another constitutional imperative, اور جو 218 کا کہا کہ جی آرٹیکل 218 ہے جس کے تحت ہمیں ایک فیئر اور فری الیکشنز کروانے ہیں. تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل میں یہ کہا کہ جی دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے جو اس کی ہے سیکیورٹی کی, اس سب کو دیکھتے ہوئے, اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک طرف جی فلشنگ آؤٹ جو آپریشن ہے کنسرنڈ ایجنسیز وہ کہہ رہی ہیں نارتھ وزیرستان وغیرہ میں وہ 6 مہینے لگیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بھی اس کو کم از کم 4-5 مہینے لگیں گے. تو یعنی اتنا ہمیں لمبا پیریڈ چاہیے, اس سے ہٹ کر کے ہم الیکشنز پہلے نہیں کرا سکتے.
پانچ چھ مہینے تو کم از کم ہمیں لگیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو پولیس ہے وہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جس میں پولیس بھی آتی ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہے پنجاب میں. تو انہوں نے کہا کہ جی بس یہ فائنل بات ہے کہ ہم فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں کر سکتے جس کا کہ ہمیں آئین کہتا ہے. تو بڑی کلیئر بات انہوں نے کر دی. تو therefore انہوں نے کہا کہ جی دوسرا ایک بڑی دلچسپی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ 224 جو بھی ہے آرٹیکل پرابلی جس کے تحت الیکشنز ہونے ہیں ود ان 90 days. انہوں نے کہا وہ جو 90 days کی obligation ہے انڈر ون آرٹیکل, لیکن آپ دیکھیے گا اینڈ دس از ناؤ دی الیکشن کمیشن سینگ ٹو دا کورٹ کہ ایک آرٹیکل تو نہیں پڑھنا. اگر ہم نے آئین کی بات کرنی ہے تو ہم نے سب آرٹیکلز کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم سب آرٹیکلز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں فیئر فری الیکشن ایک انوائرمنٹ میں کروانے ہیں. اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہانی ختم بس. تو بات یہ ہے کہ جی اٹ از ایز سمپل از دیٹ. Punjab federal government did not fulfill the court orders. This is the election commission saying, and they're saying we have no funds. وہ ریپیٹ کیا انہوں نے 2-3 رپورٹس دی ہیں اپنے, یہ بتایا کہ کیا صورتحال ہے. تو اچھا جی یہ بات لمبی ہوگی کیونکہ ہم چاہتے تھے آپ کو تفصیل میں بتا دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن. تو ایز دا آنریبل چیف جسٹس سٹس آن ہز بینچ ٹوڈے ایٹ ہز بینچ, ان کے پاس بڑے ادب کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ وہ اس طرح کے جو فیکٹس الیکشن کمیشن نے دیا اور کہہ دیا کہ جی نہیں ہو سکتے الیکشن کیونکہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اور ان کو آلریڈی آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بتا چکی ہیں جو پرائم ایجنسیز ہیں ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ملٹری ایجنسیز, انہوں نے کہہ دیا جی یہ حالات ہیں. تو اور سنا ہے کل کوئی 3-4 گھنٹے لمبی میٹنگ ہوئی تھی, لمبی بریفنگ ہوئی تھی کل نہیں پرسوں کہ روز. تو therefore ہمیں لگتا نہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ لائکلی کہ دا چیف جسٹس کین سے کہ جی ابھی پرائم منسٹر آپ گھر جائیں یا فائنانس منسٹر آپ گھر جائیں یا آرمی چیف آپ گھر جائیں یا ڈیفنس منسٹر آپ گھر جائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ حالات ہیں, اس میں ہم نہیں کر سکتے الیکشنز. اور الیکشن کمیشن نے بیسکلی ہاتھ اٹھا لیا. اب دیکھیے کیا کرتے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن ایک ہی بس ہے اس میں برائٹ اسپاٹ کہ ادھر تھوڑی بہت نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے, اس پہ ہم پھر بات کریں گے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. بٹ ایز وی اسپیک الیکشن ہونے پاسبل نہیں ہے 14 مئی کو. بہت کلیئر کٹ بتا دیا ہے الیکشن کمیشن نے. اور اس سچویشن میں دا آنریبل چیف جسٹس ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ. جو آئین ہے وہ پھر اس کانٹیکس میں اس سیاق و سباق میں یہ تو نہیں کہے گا کہ جی آپ کو ہم فائر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, یہ دیکھ لیں یہ صورتحال. البتہ ایک وارننگ سائن ضرور ہے, وہ کہنا پڑے گا ہمیں, اپنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا پاکستان میں کہ یہ ایک نیا ایک معاملہ شروع ہوا ہے. اور آپ سوچئے کہ کون پھر ہے جو بیٹھ کے کرسی پہ بہانہ بازی نہیں کرے گا. ابھی بھی بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تو چھوڑیں, یہ انہوں نے کہہ دیا اور سب کو معلوم ہے کہ الیکشن ایک سائڈ نہیں چاہتی اور کوئی یہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ وائپ آؤٹ اس وقت وہ ہو جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بہرحال یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی بات کی ہے تو کیا کہیں گے چیف جسٹس صاحب, کس طرح سے ول ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ نہیں یہ ان حالات میں آپ پھر بھی کروائیں الیکشن. بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہ لیا جائے ظاہر آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے,
لیکن یہ دیکھنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اگر آج ایک سیاسی جماعت یہ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم یہ کر رہی ہے کہ جی الیکشن کو کھینچیں طول دیں، تو کل کیوں نہیں کوئی کرے گی؟ وہ جو 5 سال کے بعد ہوگا وہ کہیں گے جی وہ اب دیکھیں ذرا ابھی سیکیورٹی تھریٹ اور بڑھ گئے ہیں، ابھی نہیں ہو سکتے 5 سال بعد، تو دیٹس اے بگ کوشچن مارک دیر. لیکن فی الوقت الیکشن کمیشن نے کہا نو الیکشنز پاسبل، اینڈ سپریم کورٹ کس طرح اوور رول کریں گے، بیکاز الیکشن کمیشن کے پاس ویئر ود آل نہیں ہے جو ان کو ضرورت ہے ٹو ہولڈ دی الیکشنز ایز دے ہیو آرگیوڈ دیم سیلوز. تو لیٹس سی وٹ ہیپنز. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.